وعلی رسول الکریم المصطفی کو بنتا ہے۔ قربانی بڑا ایک اہم فریضہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی دینے والا جو بندہ ہوگا، جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ اس کو ایک ایک نیکی عطا کریں گے، اور فرمایا اون کے ایک ایک بال کے بدلے میں بھی اللہ اس کو نیکی عطا کریں گے۔ اور کل قیامت کے دن جو قربانی دینے والا بندہ ہے، اس کے جانور کے کھول بھی، اس کی لید اور گوبر بھی اللہ میزان عدل کے ترازو میں رکھ کے تولیں گے۔ اور یہ بھی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ قربانی دیتا ہے، یہ جانور کل قیامت کے دن اس پل سے، جسے پل صراط کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار زیادہ تیز ہے، یہ جانور اس کی سواری بنے گا، اور یہ قربانی کرنے والا اسے پال چلا جائے گا۔ بڑی خوش نصیبی اور سعادت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ قربانی کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ قربانی کس پہ فرض ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کے لیے تو پورا سال گزرنا شرط ہے، کہ پورا حولان حول ہو، اس بندے کے پاس پورے سال پیسے ہوئے ہوں، پورا سال گزر گیا ہو، درمیان میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہ آیا ہو کہ پیسے اس کے ختم گئے ہو گئے ہو، 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال تجارت کا مالک ہو، اس بندے پہ سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور قربانی کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑی عید کے 3 دن ہیں، عید کا دن، دوسرا اور تیسرا دن، پورا سال بندے کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، اچانک ہی ذی الحج کے مہینے میں ہی ابتدائی دنوں میں کہیں سے کوئی گفٹ مل گیا، پیسے مل گئے، وراثت مل گئی، 1.5 روپے کا مالک بن گیا، تو اب اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس پیسے پہ سال نہیں گزرا، قربانی کے دنوں میں اگر اتنے پیسے اس کے پاس آ گئے ہیں تو اس نے قربانی دینی ہے، ایک بات۔ پھر بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو اس نے الگ قربانی دینی ہے، خامد اگر صاحب نصاب ہے تو اس نے اپنی علیحدہ قربانی دینی ہے۔ عام طور پہ یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ایک پر گھر میں قربانی ہوگی تو سارے بھوت آ گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بیوی اگر 7.5 تولے سونے کی مالکہ ہے، یا اس کے پاس 1-2 سونے کے تولے ہیں، تھوڑی سی چاندی ہے، کوئی نقدی بھی ہے، تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جائے گا، چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا۔ 1.5 لاکھ تقریباً بندے آج کل 1 تولہ سونا ہے، 5-10-15 ہزار بھی اس کی جیب میں ہے، تو تب بھی اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے، کیونکہ اب انفع للفقراء جو نصاب ہے وہ چاندی کا نصاب ہے۔ اسی انداز میں کوئی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ میں تو بڑا عرصہ ہو گیا جی، ابے اور انی قربانی دے رہے ہیں، اس دفعہ میری دادی کی قربانی ہے، دادی کو مرے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی سے قربانی ہو رہی ہے۔ بھائی جان، جو آپ خود ہیں، سب سے پہلے آپ پر اپنی قربانی فرض ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے، خود اپنی قربانی دے، اس کے بعد اللہ نے وسائل دیے تو باپ کی بھی دے، ماں کی بھی دے، دادی کی بھی، پوری کائنات کی دے، کس نے روکا ہے؟ لیکن جو اپنا فرض بنتا ہے وہ تو پہلے ادا کریں۔ عام طور پہ کئی نوجوان مجھے ملے ہیں، کئی دوست کہتے ہیں ہم تو طے کرتے ہیں جی اس طرح فلاں کی قربانی دیں گے، میں نے کہا بھی نہیں، کہتے آپ نے کبھی بھی نہیں دیتی، تو وہ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود گنہگار ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضحی، جس بندے کے پاس پیسہ ہے اور قربانی نہیں کر رہا، فلا یقرب مصلانا، اسے عیدگاہ کی طرف نہیں آنا چاہیے، بس ہماری عیدگاہ میں شامل ہی نہ ہو۔ کتنی سخت بات ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو بندہ خود صاحب نصاب ہے، مال تجارت ہے، یا اس کے پاس جمع پونجی ہے، یا بیچنے کے لیے پلاٹ لیے ہوئے ہیں، بیچنے کے لیے گاڑیاں لی ہوئی ہیں، کوئی بھی اس کے تجارت کے لیے سے کوئی چیز کی ہوئی ہے تو وہ اس کے ضروریات اصلی میں نہیں ہے۔ اس کے پاس 1 کروڑ روپے کی ذاتی گاڑی ہے، اس کو یوز کرتا ہے، 10 کروڑ کا اپنا بنگلہ ہے جس میں وہ رہتا ہے، یہ اس پر نہ زکوٰۃ ہے نہ اس کے اوپر قربانی، اس کی استعمال میں جو چیز استعمال میں نہیں ہے، خود 3 مرلے کے مکان میں رہتا ہے لیکن پراپرٹی بیچنے کے لیے 1 کروڑ کا مکان لیا ہوا ہے، تو اس کو اس میں زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، قربانی بھی کرنی پڑے گی۔ تو پہلے اپنی قربانی فرض ہے وہ ادا کرے، اس کے بعد جس کی دل کرتا ہے کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ انسان کو کرنی چاہیے، نفلی قربانی کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کا معمول رہا ہے کہ اکثر پیارے آقا علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے۔ بڑے بڑے علماء اور مشائخ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ وہ ایک اپنا بکرا یا دمبا گھر میں پالتے ہیں، اپنا حصہ اس قربانی کی اجتماعی قربانی میں ڈالتے ہیں، اور یہ جو بکرا یا دمبا پالتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جانور نبی علیہ السلام کی طرف سے قربان کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے مشائخ علماء تبرک کے لیے تھوڑا تھوڑا گوشت سے لیتے ہیں کہ
اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو انسان کو یہ بھی کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں کہ قربانی میں حصہ ڈالنا چاہیے یا حصے میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو دمبا خود اکیلا کرے، نبی کلام، یا بکرا ہے تو اکیلا کرے اور اکیلا ہی ہوگا۔ دمبے کی عمر سال ہے، دمبی کی عمر بھی سال ہے، بکرے کی عمر بھی سال ہے۔ ہاں اگر ایک دمبا یا دمبی ہے تو 6-7 مہینے کی، لیکن اس کو سال کے جانوروں میں کھڑا کیا جائے تو سال کے جانوروں کے برابر لگتا ہو، اتنا جو ہے نا وہ ہٹا کٹا سا ہو اور گبرو ہو صحیح ٹھیک ٹھاک، پتہ نہ چلے کہ یہ جو ہے کہ یہ سال کا یا 6 مہینے کا ہے، تو پھر وہ 6-7 مہینے کا بھی قربانی میں لگ جاتا ہے۔ لیکن بکرا جو ہے کہ وہ ایک دن بھی سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے، بھینس، بیل یا بھینسا یہ دوندا ہونا چاہیے، 2 دانت ہوتے ہیں اس کے، اس کی عمر ہے 2 سال پوری، یہ 2 سال کا مکمل ہوگا تو آپ نے قربانی دینی ہے، 2 سال سے ذرا بھی کم ہوگا تو نہیں دینا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ چوک ہے جی، گھر کا پلا ہوا ہے جی، دانت نہیں نکلے، ایک عمر پوری ہو گئی ہے، تو جو ایسا ہے وہ اپنے گھر میں قربانی دے، آپ کو ایسا جانور نہیں لینا چاہیے۔ دنیا اس وقت ایسی ہے کہ 100 میں سے، جملہ تو نہیں بولنا چاہیے لیکن عام طور پہ 4-5 بندوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، 99-95% ایسا ہی ہے۔ قربانی کے دنوں میں اکثر ٹی وی میں آتا ہے یہ فلاں منڈی میں جی مصنوعی دانت لگائے ہوئے تھے جی، فلاں کیا ہوا تھا جی۔ اس لیے مہربانی کریں، قربانی کے لیے لاکھوں روپے آپ لگاتے ہیں تو صحیح تحقیق کریں، مکمل جانور کو چیک کریں اور اس کے دانت دوندا ہو۔ بکرا سال کا ہوگا تو دوندا ہوگا، بیل، بھینس، بھینسا، گائے 2 سال کے ہوں گے تو دوندا ہوں گے، اور اسی انداز میں اونٹ 5 سال کا بچہ ہوگا تو اس کی مکمل عمر پوری ہوتی ہے۔ چھوٹے بیل، اس میں بکرے اور دمبے میں ایک بند ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 50,000 کا لیا جی 2 بندے شامل ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے جی، ایک ہی بندہ کرے گا، وہ ایک ہی بندے کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو بڑا جانور ہے اس میں کم سے کم کی کوئی لمٹ نہیں، زیادہ سے زیادہ 7 حصے ڈال سکتے ہیں، 7 حصے یعنی ایک بندہ بھی ڈال سکتا ہے، 7 بندے بھی ڈال سکتے ہیں، 5 بندے بھی ڈال سکتے ہیں، 3 بندے بھی جانور کر سکتے ہیں، یعنی 3 بندوں نے مل کے ایک چھوٹا سا بیڑا لے لیا ہے تو ٹھیک ہے، 5 بندوں نے لے لیا ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی نہیں۔ 6 یعنی 1 سے لے کر 7 تک اس کے دوران جتنے بھی آپ وہ کر سکتے ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 6 ہیں، کر سکتے ہیں۔ ایک حصے میں ایک ہی بندہ شامل ہوگا۔ ایک گھر میں 3 بھائی رہتے ہیں، 3 بھائی اپنا الگ کاروبار کرتے ہیں، 3 بھائیوں کا کھانا پینا علیحدہ ہے، ان کا اپنا پیسہ بھی علیحدہ ہے، تو تینوں کی علیحدہ قربانی ہوگی، ایک جانور میں 3 حصے میں رکھنے پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تینوں بھائی کہیں گے چلو اگر 30,000 روپے تو 10,000 تینوں ملا لیتے ہیں تو ایک حصہ ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کاروبار علیحدہ ہے، رہائش علیحدہ ہے، کھانا پینا علیحدہ ہے، تو اس میں قربانی بھی علیحدہ ہوگی اگر صاحب نصاب ہے۔ ایک صورت یہ بنتی ہے کہ ایک گھر میں 4-5 بھائی کماتے ہیں، بھلے ان کا کاروبار مختلف ہے، 4 دکانیں ہیں، 5 دکانیں ہیں، لیکن پیسہ ایک بندے کے پاس جمع ہوتا ہے، والد کے پاس جمع ہوتا ہے، ماں کے پاس جمع ہوتا ہے، یا بڑے بھائی کے پاس جمع ہوتا ہے، اور وہی اپنے انداز میں سب میں خرچہ وغیرہ چلاتے ہیں، تو وہ ایک ہی قربانی سب کو ثواب ہو جائے گی، کیونکہ ان کا پیسہ اکٹھا ایک جگہ جمع ہو رہا ہے۔ کاروبار کا کنٹرول ایک بندہ کر رہا ہے، بھلے وہ کروڑوں کا ہو۔ ہاں اگر وہ جو لوگ ہیں 4-5 بھائی ہیں یا 6 بھائی ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اکٹھا پیسہ رکھنے کے باوجود ان کے پاس ذاتی پیسے اتنے ہو چکے ہیں کہ 1,00,000 لاکھ ان کے پاس بینک میں پڑا ہوا ہے، پھر ان کو اپنی علیحدہ قربانی کرنی پڑے گی، وہ ایک قربانی ان کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اب جانور کا جو قربانی والا ہو وہ بالکل لاغر پتلا نہیں ہونا چاہیے، کھڑی ہوا ڈھانچہ ہو، ٹھیک نہیں ہے، بوڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا جانور بھی نہ ہو کہ اس کے دانت ہل رہے ہوں یا اس کا گودا کمزور ہونے کی وجہ سے وہ چلنے میں لڑکھڑاہٹ کر رہا ہو، یا ایسا جانور کہ جس کی دم بالکل بنیاد سے کٹی ہوئی ہے، یا جو ہے کہ اس کے کان دونوں کٹے ہوئے ہیں، یا اس کا سینگ جڑ سے نکل گیا ہے، یہ وہ عیب ہے کہ اس میں جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ عیبدار چیز اللہ کو نہیں دینی چاہیے، دینی جب اللہ کو ہے تو اللہ کو خوبصورت اور بہترین چیز دینی چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک کمال نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کو نہ دیں۔ ہمیں کوئی ایسی عیبدار چیز دے، ہم تو لینے کو تیار نہیں ہیں۔ پرانا نوٹ بھی تندور پہ کس مل جائے تیار ہے، تبدیل کریے، نوٹ ٹھیک نہیں ہے، ہم پرانا نوٹ دینے کو تیار نہیں ہیں، پھٹا ہوا، اور اللہ کے لیے ایسا جانور دیں یہ مناسب نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور خوبصورت لو، اچھا لو، فربا لو،
تاکہ قربان کرو تو اللہ کی رضا بھی ملے اور اللہ کے فرشتے بھی فخر کریں، سبحان اللہ۔ اب اس کے علاوہ یہ جو جانور ہے قربانی کا، اس قربانی کے جانور کو قربانی سے پہلے لینا چاہیے تاکہ کچھ دن آپ کے پاس رہے، مانوس رہے، آپ اس کو کھلائیں پلائیں، اس کو نہلائیں دھلائیں، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیریں، اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیریں، تاکہ آپ کے دل میں ایک محبت آئے۔ محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں گے تو مزہ پھر آئے گا، ورنہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری قربانی بھی ہو جاتی ہے، ہم نے جانور بڑا دیکھا بھی نہیں ہوتا، یار پھر ایسا پتہ نہیں سی یار قربانی ہو گئی ہے، بس تھوڑا آتا ہے اور گھر میں ہم لے آتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آج کل مجبوریاں ہیں، چلو اگر ہم نہیں رکھ سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن جانور پہلے لینا چاہیے، اس کو رکھوالی کرنی چاہیے کہ لوگ لے آتے ہیں، کوئی بندہ مزدور رکھ لیتے ہیں یا اپنے گھروں میں لے آتے ہیں، پر 2 4 6 دن پہلے رکھیں تو سب سے بہتر ہے۔ اور سب سے بہترین تو یہ ہے بکرا یا دمبا، ابھی قربانی ہوگی تو قربانی کے بعد آپ لے لیں، ساتھ ساتھ اس کو چلاتے رہیں، پلاتے رہیں، کھلاتے رہیں، گھر میں رکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، پھر قربانی میں ذبح کریں گے تو لطف آئے گا۔ قربانی کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ لہری جو بھینس ہوتی ہے، جو دودھ والی ہوتی ہے، اس کو نہ قربان کیا جائے۔ کوشش کرنی چاہیے جو بھینس یا گائے حاملہ ہو، حمل والی ہو، اس کو ذبح نہیں کرنی، قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن کوئی دھوکے سے اگر دے دیتا ہے اور قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے پتہ چلا کہ یہ حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ ہے، تو پھر اس کو بھی ذبح کریں گے، لیکن اس کی قربانی میں فرق نہیں پڑتا۔ قربانی کے جانور بیچنے والے کو کم از کم اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا جانور پیش نہ کرے جس سے مسئلہ ہو۔ جس طرح بھائی نے سوال کیا تھا کہ عمر کا اندازہ نہیں ہو سکا اور قربانی کے بعد یا قربانی کر چکے پھر پتہ چلا کہ یار یہ تو جانور ٹھیک نہیں تھا، بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ تو آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے، یہ تو 1.5 سال کا تھا، 2 سال کا بنا کے دے دیا ہے، یا آپ کو پتہ نہیں چلا اتنی صفائی سے ڈینٹل ڈاکٹر نے محنت کی ہے، وہ دانت اس کے اصلی نہیں تھے، وہ جب اس کی جو ہے نا ذبح کرنے کے بعد گردن الگ کی تو دیکھا تو دانت باہر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر ایسا ہوا ہے تو محترم صاحب کو اگر صاحب نصاب ہے تو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی، کیونکہ اس پر تحقیق کرنا ضروری تھا، تسلی کرنا ضروری تھا، کیوں نہیں تحقیق کی اس پر؟ تو یہ جانوروں پر پوری نہیں تھی تو وہ چیز ادا ہی نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر ایک غریب بندہ ہے، اس میں قربانی واجب نہیں ہے، اس نے خود ہی شوخیہ طور پر کہہ دیا کہ میں اس دفعہ قربانی کروں گا، تو قربانی اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ غریب ہے لیکن اس نے بس تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑتا رہا کہ میرے دل میں جذبہ ہے میں ان پیسوں سے قربانی کا جانور لاؤں گا اور ذبح کروں گا، تو اگر اس کے پاس پیسے ہیں، وہ جانور ذبح کرتے ہیں تو قربانی اس کی ہو جائے گی۔ اگر اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو وہ دوبارہ نہیں کرے گا، وہ اس کے اوپر پہلے بھی فرض نہیں تھا، لیکن جو بندہ صاحب وسائل ہے اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو اسے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ایک مسئلہ اور سن لیں، ایک بندہ صاحب نصاب ہے، اس نے قربانی کے لیے جانور لایا، وہ قربانی سے 1 دن پہلے جانور اس کے گھر سے بھاگ گیا، بڑا ڈھونڈا، آگے پیچھے دیکھا جانور نہیں ملا، اب اس نے جا کر دوسرا جانور خریدا، جانور تو دینا تھا، جب دوسرا جانور لے کر آیا گھر میں تو پہلا بھی مل گیا، اب کیا کرے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے اب یہ دونوں جانور جو ہے نا وہ ذبح نہیں کرے گا، دونوں میں سے کوئی ایک کر لے تو ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ذمہ قربانی تھی، فرض تھی، پہلا مل جاتا تو اس کو کر لیتا، پہلا نہیں ملا تو اس نے دوسرا خریدا ہے، اب دوسرے کو بھیج دے یا پہلے کو بھیج دے، ایک ذبح کر لے قربانی ہو جائے گی۔ ایک بندہ غریب تھا، اس پہ قربانی واجب نہیں تھی، اس نے شوق جذبے کے ساتھ پیسے جوڑے، 2 بھائیوں میں مل کے، قربانی واجب نہیں تھی، جانور بھاگ گیا، ڈھونڈتے رہے نہیں ملا، بس ٹھیک ہے چلا گیا، بات ختم تھی، مسئلے کا پتہ نہیں تھا بیچاروں کو، انہوں نے کہا جی ہم نے جانور لے لیا، قربانی تو واجب تھی، وہ بیچارے پھر گئے، ادھار پکڑا اور جا کر پھر ایک اور جانور لے آئے، جو ہی جانور گھر پہنچا تو پہلا بھی آ گیا، تو اب یہ جانور نہیں بیچ سکتے، انہیں دونوں جانور ذبح کرنے پڑیں گے، کیونکہ ان پہ فرض تھا ہی نہیں، پہلے بھی قربانی فرض نہیں تھی، آپ نے اوپر خود لازم کی، اب وہ کون گیا تو جانے دو، ختم ہو گئی بات، اب پھر واجب نہیں تھا، پھر اور لے کر آئے، تو یہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وما ظلمنا ولکن كانوا انفسهم يظلمون، خود کیا نا، کسی عالم سے پوچھ لیتے بھائی ہم غریب بندے ہیں، جانور کون گیا، کہتا ٹھیک ہے جانے دو، مل گیا قربانی کا، پھر نہ ہوا تو قربانی واجب نہیں۔ جب ایک چیز انسان پہ لاگو اور فرض نہیں ہوتی، جان پوچھ کے اپنے اوپر لازم کرتا ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا 2 چوکڑیاں دینے کا مزہ بھی لینا چاہیے کہ دونوں پھر ذبح کرنے پڑیں گے، اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ باقی نیکسٹ